شبیر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ جی آپ کا. شبیر صاحب آج بھی اپوزیشن کا تیسرا جلسہ بھی ہو گیا, آپ نے بھرپور جواب دے رہے ہیں, باقی حکومتی مشینری بھی حرکت میں آ گئی ہے, لیکن یہ جلسوں میں اب عوام کی تعداد بھی نظر آ رہی ہے, تو کیا گورنمنٹ کے لیے ویک اپ کال ہے کہ کچھ مہنگائی کے ایشوز, گورننس کے ایشوز ہیں, ان کو بھی ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں, مہنگائی کے ایشوز اگر ہوں یا گورننس کے ایشوز ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ملک کے اداروں پر حملہ کر رہے ہیں. آپ ایسی زبان بولنے لگے جو کہ ہمارے دشمنوں کی زبان ہے. یعنی آج کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک پولیٹیکل نان اینٹی اویس نورانی نے ایک ایسی بات کی ہمارے دشمن جو غیر ذمہ دارانہ بھی تھی اور خطرناک بھی تھی. اور اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے پی ڈی ایم اے کا پلیٹ فارم استعمال کیا, اور کسی بھی سیاسی لیڈر نے جو کہ وہاں پہ موجود تھے, ان کو تو سیاسی لیڈر کہنا بھی خیر ذرا زیادتی بنتی ہے, جو ایک مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ تھا, ان میں سے کسی نے بھی اس کی مذمت نہیں کی. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ اس میں اپنی کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ شو کر رہے ہیں. تو ایسی باتیں تو اس سے تو نہ مہنگائی کم ہوگی اور نہ اس سے تو گورننس بہتر ہوگی. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ حکومت یہ جو بات کر رہے ہیں, انہوں نے 50 سے 40 سال سے ان کی حکومتیں ہیں, انہوں نے اداروں کو جس طرح سے تباہ کیا, جس طرح مفلوج کیا, یہ سب جانتے ہیں. جس طرح انہوں نے اداروں کو استعمال کیا, اپنی سہولت کار بنایا کہ یہ اپنی کرپشن کر سکیں. انہوں نے اپنے ارد گرد کے جو فیملی ممبران ہیں, جو ان کے پارٹی کے کچھ لوگ ہیں, ان کو انہوں نے ایک سہولت دی اور یہ اداروں کی کاسٹ پہ دی. یہ ادارے تباہ ہو گئے. اب جب ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس ایک ٹوٹے پھوٹے سسٹم کو ہم دوبارہ جوڑ رہے ہیں, اور اس طرح سے جوڑ رہے ہیں جس میں کہ آئندہ ایسی بات نہ ہو. ہماری تو وہ گورنمنٹ ہے جو کہ نہ تو اس کے جو لیڈر ہے عمران خان, نہ اس کا کوئی کاروبار ہے, نہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں, جو اس کی کیبنٹ ہے, ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہو جس سے کہ وہ. اچھا شبیر صاحب, حکومت کا موقف تو بالکل کلیئر ہے. آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے کوئی این آر او نہیں دینا, کرپشن کا کوئی کیس ہم نے بات چیت اس پہ نہیں کرنی, تو اس میں تو آپ لوگ کلیئر ہیں, تو ان کو جلسے کرنے دیں کہ اس میں کیا فرق کیا پڑتا ہے. لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں, جس طرح بلوچ بچوں کا ایشو ہے کہ جو طالب علموں کو اسکالرشپس ملتے تھے, اس پہ جو حکومت نظر ثانی کرے کہ اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. نہیں, دیکھیں یہ بالکل, دیکھیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ تو جو آپ نے بات کی ہے, یہ اگر انہوں نے کی ہے تو میں تو اس کا چونکہ سینٹ کا ممبر ہوں, تو اس پہ تو ہم کئی دفعہ یہ کلیریفیکیشن دے چکے ہیں کہ بلوچ اسٹوڈنٹس کی جو اسکالرشپس ہے وہ بالکل کنٹینیو کی ہوئی ہیں. لیکن اگین یہ دیکھیں, یہ بہت ایک عام حالات میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے, لیکن جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ان کا جلسہ تھا. اگر وہ جلسے کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم سے بڑے جلسے کون کر سکتا ہے اکیلی جماعت ہونے کی حیثیت سے. ہم نے اس ملک میں ریکارڈ جلسے کیے ہیں ایک جماعت پہ انحصار کیے ہوئے. اب باتیں جو یہ ادھر ان جلسوں کو جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں مہنگائی کے لیے کوئی ایک تجویز تھی؟ یہ تو صرف اپنے پریشر بڑھا رہے ہیں, اپنی اس کا کہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں. ان کی جو کیسز ہیں وہ بڑے سیریس قسم کے کیسز ہیں. ان کی ساری عمر کی, جس طرح ایک عام آدمی کی ساری عمر کی کمائی ہوتی ہے, ان کی ساری عمر کی چوری کا جو وہ ہے, جو اثاثے ہیں, وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے عوام کے لیے تو یہ نہیں کر رہے. تو جلسوں میں جلسے کریں, لیکن اداروں کے خلاف بات کرنا وہ تو بالکل مناسب آپ نے بات کریں. لیکن شبیر صاحب جس طرح جلسے تو یہ کر رہے ہیں, لیکن اس سے بڑی خبر جو بنتی ہے وہ آپ لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے, رسپانس ہوتا ہے, اس سے معاملہ اور ہو جاتا ہے. گجرانوالہ پہ جلسہ ہوا, اگلے دن ختم ہو جاتی بات, لیکن جو مقدمے ہو جاتے ہیں, مقدمات وہاں پہ بھی ہو گئے. پھر کراچی میں بھی جو کیپٹن صفدر والی ایپیسوڈ ہوئی, ایک عجیب جلسے سے بڑی خبر بن گئی. ابھی بھی یہاں پہ بھی جس طرح کی بات ہو گئی ہے, اب اس پہ کیا گورنمنٹ ایکشن لے گی کوئی اس پہ؟ کیونکہ جو بات انہوں نے کی ہے, خطرناک بات, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا نورانی صاحب نے, تو اس پہ بھی کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں, ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں, جہاں تک کہ جو گجرانوالہ ہو گیا, اس میں یہ آپ ایک پیٹرن دیکھیں کہ یہ سندھ کی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ ڈرامہ رچایا, اور جو اصل واقعہ تھا یہی تو ان کا کمال ہے.
کہ جو اصل واقعہ ہے، جس طرح کے وہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی کی، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. مطلب میڈیا بھی اس پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا، لیکن بات کس پہ، ایفیکٹ پہ، یعنی کہ کیا ہوا. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی تھی نا جس میں کہ مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا گیا، اس وقت انہی کی حکومت تھی نا. وہی پولیس نے ان کو مارا، بلاول بھٹو کے ماموں کو، یہی پولیس تھی. تو اس وقت یہ جو انہوں نے ڈرامہ رچایا، یہ نہیں کا رچایا ہوا ڈرامہ ہے. تو یہ اگر کہنا کہ جی یہ جو باتیں بڑی ہیں جس میں کہ پورا آپ ایک دشمن کے نیریٹو کو آپ تقویت دے رہے ہیں، تو یہ اس میں یہ کہنا کہ جی یہ واقعات ہو گئے، وہ واقعات ہو گئے، آپ یہ اس پہ تو بات کریں کہ یہ جو بلوچستان میں پی ڈی ایم اے نے جو بات کی ہے کہ بلوچستان کو آزاد کرو، آزاد ریاست بناؤ، میں تو پورے پی ڈی ایم اے کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے کی ہے. یہ اویس نورانی تو نان اینٹی ہے، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے پاکستان میں، نہ اس کی کوئی پارلیمنٹ میں کوئی سیٹس ہیں. لیکن اصل واقعہ دیکھیں آپ، جو ہے نا میڈیا کا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اتنا بڑا، جس میں جب ملک کی بات آتی ہے اس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. اصل چیز ہے ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس ملک کی ایک کچھ تقاضے ہیں، کچھ قانونی تقاضے ہیں. انصاف، عدالت کے سامنے پیش ہونا، عدالت کی رسپیکٹ کرنا، قانون کی حکمرانی. نواز شریف بیٹھا ہے باہر وطن میں بیٹھا ہوا ہے، دوسری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ جلسے عام اس کو آپ سیاسی جلسے کہیں گے؟ یا ان کی جو بیٹی ہے وہاں یہاں پہ جو وہ زہر گھول رہے ہیں، جو بے یقینی، افراتفری، اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، یہ اہم چیزیں ہیں؟ یا یہ صفدر روان کا واقعہ، یا جو ہے تو اس میں یہ تو اس سے تو یہ پروو ہوا. پہلے تو میں کہتا تھا کہ یہ غلط ہوا کہ یہ غداری کے مقدمے وغیرہ، لیکن آج آپ نے زبان سن لی ہے ان کی. آپ نے دیکھا نہیں ہے اس سے ملک کے غداری یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ بلوچستان کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے اس پورے شرانگیز؟ اس میں کچھ قوت ہیں، اس میں انڈیا اس کو لیڈ کر رہا ہے. یہ گلبھوشن کو وہیں سے پکڑا گیا تھا. یہ تو ہمیں ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. جو بھی انسرجنسی کی تحریکیں چل رہی ہیں ادھر، یہ تو اس لوکل کنڈیشنز کو استعمال کر کے وہاں پہ اپنی ان کی بلوچستان کی حکومت ہے جو کہ اپنے وسائل کے مطابق، اس ملک کے وسائل کے مطابق وہ ان کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. کوئی نہیں ہے کہ جی بلوچستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو رہی ہے. پورے ان کو قانونی این ایف سی ایوارڈ میں جو ان کے پیسے ہیں وہ ملتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کی ریپرزنٹیشن ہے. بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی ان کو ہم نے کوئی ایک الگ وہ ان کے استحصال ہو رہا ہے یا ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، میرا خیال ہے کہ میں حکومت میں آنے کے بعد اور 5 سال سینٹ میں گزارنے کے بعد میں اس کا مکمل، آپ نہیں ہے تو آپ چیئرمین سینٹ یا اور جو بلوچستان کے جو کچھ وہ ہیں لوگ ہیں ان سے ہی آپ پوچھ لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، لیکن شبلی صاحب اب اس پہ دیکھیں کہ جلسوں میں بھی تھوڑی سی بریک اب آ جائے گی. اب نیکسٹ جلسہ ان کا پشاور میں ہے، 22 نومبر کو ہے، اور پشاور میں تحریک انصاف کی حکومت ہے کے پی میں، تو اب وہ آپ کے صوبے میں بھی آئیں گے اور وہاں پہ بھی تھوڑی سی بات چیت ہوگی. تو وہاں پہ ابھی 1 مہینے کے جو گیپ ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، ملک میں کیا ہوگا، اور جو آگے جو یہ پلان کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جنوری میں نواز شریف جیل میں ہوں گے، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی حکومت نہیں ہوگی، تو یہ کس سمت میں جا رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں یہ تو اسی سمت میں جا رہی ہیں کہ حکومت اور جو اپوزیشن جو بات کر رہی ہے ان کا تو مقصد یہی ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس سے کہ جمہوریت کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے. اس سے یہ جو ان کے بنیادی وہ ہیں کیسز ہیں وہ ان پہ پردہ پڑ جائے. بات ہو رہی تھی ان کے کیسز کے جو کہ وہ مفرور ہو کے ملک سے بھاگے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور آپ پشاور اور اس کے کوئٹہ کے جلسوں کی بات کر رہے ہیں. یہ تو دیکھیں نا، میڈیا نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے جس میں کہ آپ لوگوں نے یہ طے کرنا ہے کہ اس ملک کی جو ہے تو جو وسائل کو جس نے لوٹا ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ جی ان کو حساب دینا چاہیے. کیا یہ حساب صرف اشرافیہ، یہ قانون جو ہے تو صرف اشرافیہ کے لیے الگ اور عام لوگوں کے الگ ہوگا؟ لاکھوں روپے کے چور جو ہیں یا جنہوں نے کہ وہ کچھ سائیکلیں چرائی ہیں یا موٹر سائیکل چرائے ہیں وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے اربوں چرائے ہیں وہ باہر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا شبلی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نہیں میری بات لیکن وہ کیسے لندن میں گئے کیسے سر؟ لندن میں گئے کیسے سر؟ وہ تو جیل میں تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ چلے ہم نے مان لی کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے ایک ایسی سچویشن میں جس کو کہ پینٹ کیا گیا تھا ایک بندے کو جانے کی اجازت دے گی، ہم مان لیتے چلو ہماری غلطی تھی. لیکن یہ اسی غلطی کو آپ پکڑیں گے، آپ اس کو نہیں کریں گے جو کہ خود کو کہتا ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوں میں.
وہ قانون سے بالاتر ہے, وہ بھاگ گیا ہے, اس کی بات نہیں کر رہے. آپ اس کو بھی کنڈیم کریں. وہ اصل چیز وہ ہے کہ جی چلیں حکومت نے تو آپ کو ایک انسانی ہمدردی کے تحت آپ کو بھیج دیا تھا, لیکن آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنا زہر افشانی کر رہے ہیں. آپ حکومت اپنے ملک کے اداروں کے خلاف وہ زہر گھول رہے ہیں. آپ اس کی بات نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھیجا تھا, میں نے مان لیا کہ ہم نے بھیجا تھا. تو اس طرح کی بات کریں جس سے کہ آپ عوام کو بدگمان نہ کریں. آپ کے سوالات جو ہے نا بڑے وہ کلیئر ہونے چاہیے کہ جس میں یہ نہ ہو کہ جی جو مجرم ہے اس کو آپ بچا رہے ہیں اور آپ وہ جو ایک راستے کی جو ایک معمولی سی بات ہے اس کو آپ پکڑ لیں, جس طرح کہ اس میں ہوا, کراچی کے واقعے میں ہوا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اس واقعے کو کہ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہوئی, اور آپ نے صفدر جیسے شخص کو جو کہ نان اینٹی ہے اس کو جو ہے تو آپ نے حمیدی دی کہ جی اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. دیکھیں مس مینجمنٹ تو ہوئی ہے نا, مس مینجمنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے بات کا وہ ہو گیا. نہیں تو کیا اصل مس مینجمنٹ ہوئی, کیا مس مینجمنٹ ہوئی؟ جو آئی جی کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں سر, آئی جی کی جو سٹیٹمنٹ تھی, آئی جی کہتا ہے مجھے اغوا کر لیا گیا, مجھ سے زبردستی کہا گیا, معاملہ تو پولیٹیسائز ہو گیا مان لی اور آپ نے مان لی. وہ کہتا ہے تو وہ ٹھیک کہتا ہے, میں کہہ رہا ہوں تو وہ غلط کہہ رہا ہوں. سر آپ کو میں غلط بالکل نہیں کہہ رہا نا. دیکھیں سٹیٹمنٹ سے اوپر اس طرح وہ پوری بات کا کچھ اور بن گیا نا, ہوا کچھ اور بن گیا, اصل معاملہ تو بیچ میں ہی رہ گیا. نہیں بن گیا جی. اگر آپ حقیقت کو دیکھیں تو آپ ایز اے پاکستانی آپ یہ بات کریں کہ جی دیکھیں یہ ادھر یہ غلطی ہوئی, لیکن ادھر جو ہے نا یہ جو بات ہوئی ہے, اب جس طرح آپ کہیں کہ جی تو جلسہ ہوا ہے, آپ کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ جی جو بلوچستان پہ کہ آزاد ریاست کے بارے میں بات کی ہے وہ غلطی ہے. آپ کو 10 دفعہ ریپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اصل جرم یہ ہے. سر یہ تو بھارت کا نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, جو دشمن ملک کا بیانیہ ہے. میں اس کو کیوں, یہ تو صرف نان اینٹی نو کوشچن ہے نا. پاکستان یعنی ایک ہماری فیڈریشن ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات, اور وہ کی کس نے ہے, وہ شاہ نورانی ہے کون جس نے بات کی ہے, اور اس پہ ہم لوگ اتنا اس کو اتنا ہم لوگ ٹائم دے کے اس کو چیزوں کا ہم پھیلائیں, پروپیگیٹ کریں, غلط بات ہے, اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں نا سر. پلیٹ فارم کس نے مہیا کیا ہے بھائی؟ یہ پی ڈی ایم اے کا پلیٹ فارم تھا, کسی بھی لیڈر نے اس کی مذمت کی نہیں کی. نہیں شبلی صاحب اس بات کی تو ہر کوئی مذمت کرے گا, لیکن اس کی بات کو اتنی بڑھا چڑھا کر بات, ایک نان اینٹی والی بات ہے, دشمن کا بیانیہ ہم کیوں اس کو آگے لے کر چلیں. انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھی, نہیں دینی چاہیے تھی. اس پلیٹ فارم پہ باقیوں کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. لیکن جو باقی ایشوز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اطلاعات شبلی فراز, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر, ان سے گفتگو ہو رہی تھی.